السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پاکستان میں 3 انتہائی اہم عہدوں پر جو پاک آرمی کے ہیں، یعنی چیف آف سٹاف جو اگلے سال منتخب ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے اس کی تعیناتی ہونے والی ہیں۔ دوسری جنرل فیض حمید کی جگہ ISI کے جو جنرل بننے والے ہیں اس پہ بات کریں گے، اور 3 اسٹار جنرل جو ریٹائر ہونے والے ہیں، تو ان میں سے 3 نئے جنرل 3 اسٹار جنرل لگائے جائیں گے، اس پر بھی فیصلہ بات کریں گے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں جو آج شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، اس پہ یعنی جو جھوٹ بولا گیا آج پوری قوم کے ساتھ، وہی پرانی رٹ کہ ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی۔ وہ تو سب دنیا کو پتہ ہے کہ ایک دہلا تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے کا نہیں، کتنی بلین ڈالر کی آپ بات کریں۔ اب وہی بات جو کل ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اپنا نام صرف مسٹر شریف اس میں لکھا گیا ہے، کہ جہاں پر سلمان شہباز شریف لکھا ہوا ہے تو وہاں سے انہوں نے جو دوسرا نام ہے وہ لے کر مسٹر شریف لکھا ہے، تو اس مسٹر شریف کا مطلب ہے شہباز شریف۔ تو اس نے خواہ مخواہ، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانہ، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس کے متعلق اس کیس میں اس کا نام بھی نہیں ہے، اور یہ کیس بھی نہیں تھا، یہ فریزنگ AFO تھا، یعنی اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر تھا، ٹھیک ہے۔ اس پر جو NCA نے جو فیصلہ سنا ہے کہ ڈی فریز کیا ہے اکاؤنٹ کو، بس اتنی سی بات ہے۔ اور انہوں نے آج پاکستانی قوم کو الو بنانے کی اور ماموں بنانے کی بہت بڑی کوشش کی ہے، لیکن دوسری طرف جو جواب دینے والے موجود تھے انہوں نے قوم کے سامنے حقائق رکھ دیے، لیکن ان لوگوں کو اتنا جھوٹ بولنا آتا ہے کہ یہ خود بھی اس پر یقین کرتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور عوام بھی گمراہ ہو جائیں گے، لیکن اس سے ہونے والا نہیں ہے، عوام گمراہ نہیں ہوں گے، عوام ان کو جانتے ہیں، انہوں نے ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے سب کچھ معلوم ہے عوام کو، اور عوام کے سامنے ہر ایک چیز ایک پائی کا جو یہ کہتا ہے نا، وہ بھی عوام کے سامنے ہے، جتنا انہوں نے اس ملک سے منی لانڈرنگ کی ہے، اور ابھی جو 35 ارب روپے کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور وہ صاحب ظاہر ہے کہ اس میں سے تو اس کو 25 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے شہباز شریف کو، لیکن وہ پتہ نہیں یہ کس سے مخاطب تھا، کس سے بات کر رہا تھا، اور پھر ان کے وہ جو ارسطو تھے وہ دوسرے لوگ، وہ ان کو تو چھوڑیے، وہ تو ایسے ہے بس جو مالک نے کہا وہ نوکر نے وہ کام کیا، تو اس پہ تو بات نہیں کرتے۔ تو یہی تھا سب کچھ کہ اس پہ کسی کو دھوکہ نہیں ہے، سب کو یقین ہے کہ یہ سب کچھ جو کل ہوا ہے لندن میں مجسٹریٹ کورٹ میں، وہ عوام کو سب کچھ معلوم ہے، اس پر بات نہیں کرتے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کا جو سب سے اہم اور زبردست جو تعیناتی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پاکستان میں پہلے 3 اسٹار جنرل لگانے جانے کا کام شروع ہو رہا ہے، آئندہ سال اس لحاظ سے بہت اہم ہوگا۔ اچھا، دوسری جو ہے عمران خان 3 بڑے عہدوں پر تعیناتی کرنے والے ہیں، یعنی چیف آف سٹاف جنرل باجوہ کی جگہ، دوسری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا کی جگہ نئے جنرل لگانے والے ہیں۔ فی الحال عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ISI کی DG فیض حمید کی جگہ کن کو لگایا جائے، یعنی ابھی 1 مہینے کی بات ہے، تو جنرل باجوہ کی طرف سے 3 جنرلز کا نام عمران خان کو پیش کیے گئے ہیں کہ ان 3 میں سے کس کو DG ISI لگایا جائے۔ جنرل فیض کی تعیناتی پاکستان میں عمران خان کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے، تو کیا عمران خان کو ISI DG کے لیے فیض حمید جیسی شخصیت مل جائے گی؟ اسی طرح آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو اکتوبر میں 3 لیفٹیننٹ جنرل کی ریٹائرمنٹ کے بعد 3 اسٹار جنرل لگانے ہوں گے، یعنی وہ یہ بھی 3 ہیں۔ ریٹائر ہونے والے 3 اسٹار جنرل میں لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان، عامر عباسی، حمود الزمان خان ہیں۔ اور دوسری طرح آئندہ سال آرمی چیف کی تعیناتی ہونے والی ہے، جو بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ عہدہ۔ 4 سینئر موسٹ میں عمران خان ایک کو چیف آف سٹاف بنائیں گے۔ چیف آف سٹاف کے لیے لازمی ہے کہ اس نے کور کی کمانڈ کی ہو۔ ان 4 سینئر موسٹ کے نام کچھ یوں ہیں: کور کمانڈر راولپنڈی شاہد شمشاد مرزا،
سابق کور کمانڈر راولپنڈی اظہر عباس، سابق کور کمانڈر پشاور نعمان محمود اور DGISI فیض حمید شامل ہیں۔ لیکن فیض حمید نے ابھی تک کسی کور کو لیڈ نہیں کیا، تو ابھی ہو سکتا ہے کہ DGISI کے عہدہ چھوڑنے کے بعد اس کو کسی کور کا ہیڈ بنایا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے اگر اس کا نام کنسیڈر ہو تو اس نے کور کی بھی کمانڈ کی ہو۔ تو یہ ہے بہت یعنی انتہائی اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ یہ جو 3 نئے 3 اسٹار جنرل بن رہے ہیں، پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ریٹائر ہو رہے ہیں، خود جنرل باجوہ صاحب اکتوبر میں آئندہ سال اکتوبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں، اور جنرل فیض حمید اب اس مہینے ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو یہ 3 بہت اہم چیزیں ہیں، اور اسی طرح کن کو لگایا جائے گا یہ سوابدید تو ہوتا ہے وزیر اعظم کا، لیکن جو طریقہ کار عمران خان کا دیکھنے میں آیا ہے تو وہ سینئر موسٹ کا اگر وہ اس کے لیے یعنی وہ اگر اس کے لیے اس اہمیت ہوئی، اور یہ جتنا کچھ ہونا چاہیے ایک چیف آف سٹاف میں، اگر سینئر موسٹ میں کسی میں بھی یہ ہوا تو ان کو لگائیں گے، وہ آؤٹ آف دی وے جا کے کسی اور کو نہیں لگائیں گے، جسے پہلے ہوتا آیا ہے کہ 5 کو چھوڑ کر 6 7 نمبر پوزیشن کے لوگوں کو لگایا گیا۔ یہ کام ہوا خاص کر نواز شریف کی 3 ادوار میں جو اس نے کیا وہ اسی طرح ہوا، لیکن الحمدللہ ان میں سے جو 6 7 نمبر پر بھی آنے والے لوگ تھے، انہوں نے پاکستان کی صحیح طریقے سے خدمت کی، صحیح طریقے سے پاکستانی افواج کو کڑا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اب بھی یہی ہوگا انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اب جو دنیا کے حالات بن رہے ہیں اس میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بہت غور و خوض کے بعد یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ حل کیا ہو جائے گا؟ مطلب ایک طریقہ کار ہے آرمی میں، لیکن آرمی میں یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی کی سفارش چلے گی، جیسے ہمارے سول اداروں میں ہوتا ہے، ہمارے اور بھی آئینی اداروں میں ایسے سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی کرم سے یہ ایک ہی ادارہ ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک ہماری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔